السلام علیکم۔ نینوائز کی دنیا میں ایک دفعہ پھر سے سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب بالکل ٹھیک ٹھاک، چاق و چوبند اور کہانی کا نام جاننے کے لیے پرجوش ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں عمران سیریز کی جو نئی کہانی پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے اسرائیل مشن۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت قریب ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی ان لوگوں سے کئی فرلانگ کے فاصلے پر تھے، اور ان کے بھونکنے کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ان تک پہنچ رہی تھیں، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس وہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ 3 افراد تھے، تینوں کے جسم پر سیاہ رنگ کے گرم لباس تھے، کمر پر فوجیوں کے سے مخصوص تھیلے بندے تھے، ہاتھوں میں باریک دستانے تھے، پیروں میں گھٹنوں تک فل بوٹ تھے جن کو گرم پتلون کے پانچوں نے چھپا رکھا تھا۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے سے ان لوگوں کو ڈاج دے رہے تھے۔ چوہے بلی کا یہ کھیل 2 گھنٹے سے چل رہا تھا، اور وہ کتوں کو ساتھ رکھنے کے باوجود ابھی تک ان کو نہیں پا سکے تھے۔ لیکن یہ اس طرح ممکن تھا کہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں کو کتوں سے چھپا لیتے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ صورتحال ان کے لیے بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ خود بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ اگر اب جلد ہی وہ کسی محفوظ پناہ گاہ پر نہ پہنچے تو ان کی ہمت ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن محفوظ پناہ گاہ تھی کہاں پر؟ تاریکی کی تبیز چادر نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور روشنی کی کسی کرن کا بھی ادھر سے گزر نہیں تھا۔ چاند کے درمیانی تاریکی ہونے کے باوجود اندھیرا تھا، کیونکہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور چاند اپنی سیاہ بادلوں میں کہیں گم تھا۔ عمران، جولیا نے کہا، کب تک اس طرح دوڑتے رہیں گے جب تک کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں مل جاتی؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور جولیا خاموش ہو گئی۔ اسے دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جولیا صحیح کہہ رہی ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا، اگر اسی طرح دوڑتے رہے تو اگر آپ نہ پکڑے گئے تو اجالا پھیلتے ہی چوہوں کی طرح پکڑ لیے جائیں گے، اور میرے خیال میں اجالا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ذہن میں کچھ ہوتا تو بتا نہیں دیتا، صفدر نے کہا۔ بس تو جب تک صورتحال میں تبدیلی نہیں ہوتی، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اسی طرح دوڑتے رہو تو یہی بہتر ہے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، صفدر نے کہا۔ ہمیں یہ بھی تو نہیں معلوم کہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا راستہ بھٹک گئے ہیں، جولیا نے کچھ دیر بعد کہا، اور صفدر بھی چونک پڑا۔ لیکن صفدر نے کہا، یہ کس طرح معلوم ہو کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا راستہ بھٹک کر کسی اور سمت نکل آئے ہیں؟ اس کے لیے نقشہ اور کمپاس دیکھنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور ویران چیزوں کو دیکھنے میں لگ گئی جولیا۔ اتنی دیر میں دشمن اتنے قریب آ پہنچے کہ بچ نکلنے کی جو تھوڑی بہت امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جولیا نے کہا، فی الحال چلتے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ تو ایسا اندھا قدم ہے عمران کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی طرف۔ فی الحال کچھ مت سوچو، عمران نے کہا، اور اچانک وہ ایک بار پھر چونک پڑے۔ یک بیک ہی کہیں قریب سے ہیلی کاپٹر کی آوازیں سنائی دی۔ بے ساختہ ان کے سر اوپر اٹھ گئے۔ 4-5 فرلانگ کے فاصلے پر فضا میں 3 ہیلی کاپٹر پرواز کرتے نظر آ رہے تھے۔ 3 روشنیاں فضا میں تیر رہی تھیں۔ مارے گئے، صفدر نے کہا، کیونکہ جس سمت وہ دوڑ رہے تھے ہیلی کاپٹر اسی طرف سے آ رہے تھے۔ رک جاؤ، عمران نے کہا، اور وہ مشینی انداز میں رک گئے۔ اب کیا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم دونوں کا اچار اور تمہاری جیلی بنے گی، عمران نے ہیلی کاپٹروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جولیا برا سا منہ بنا کر بولی، تمہیں اس وقت بھی مذاق سوج رہا ہے؟ یہی تو ہنسنے بولنے کا وقت ہے جولیا، عمران نے کہا۔ موت تو گلے لگانا ہی ہے، تو کیوں نہ ہنس ہنس کر لگایا جائے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ جولیا گھبرائی۔ جو دل چاہے کہہ لو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب کتنے قریب آتے جا رہے ہیں، صفدر نے مصربانہ انداز میں کہا، اور جولیا چونک پڑی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ چند منٹ کے اندر اندر کتے ان کے پاس پہنچنے والے تھے، اور کتوں کے قریب پہنچنے کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا۔ ان لوگوں کا شکار کتے اپنے ٹرینروں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کر ڈالتے، اور جب تک انہیں ٹرینران ان تک پہنچ پاتے وہ مر نہیں جاتے تو مرنے سے بدتر حالت کو ضرور پہنچ جاتے۔ کیا وہ یہ سب برداشت کر لیتے؟ کیا کرنا چاہتے ہو عمران؟ صفدر نے کہا۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا، مگر یہ کپ کپاہٹ خوف کا نتیجہ نہیں تھی، جوش اور اضطراب کی وجہ سے تھی۔ جانتے ہو ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ صفدر نے کہا۔ پیروں کی جانب غور نہیں کیا تم نے؟ عمران نے کہا۔ زمین نرم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کہیں قریب کوئی جھیل، دریا یا پانی سے بھرا ہوا لمبا چوڑا نشیب موجود ہے، اس لیے نمی یہاں تک موجود ہے۔ ارے، جولیا کے منہ سے نکلا ٹھیک اسی لمحے پرواز کرنے والے 3 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک ان کے قریب آن پہنچا۔ اس سے قریب آن پہنچنا خطرناک نہیں تھا، بلکہ اس ہیلی کاپٹر کی سرچ لائٹ تھی، جس کی روشنی کا حالہ جھاڑیوں، درختوں اور گھاس پھوس پر پڑتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب کسی بھی وقت وہ اس روشنی کی حالی کی زد میں آ جاتے، اور ہیلی کاپٹر کی بکتش گنوں کی درجنوں گولیاں ان کے جسموں کو چھید ڈالتی۔ موت ان کے کتنے قریب تھی؟
روشنی کا بھالا ذرا زمین سے دور ہی پڑ رہا تھا، مگر نہیں، وہ زمین کہاں تھی؟ وہ تو پانی تھا۔ پانی کی چمکیلی سطح پر روشنی کا حالہ تیرتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ موت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فرشتہ اجل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ وہ سن رہے تھے۔ جیپ کی رکتی ایڑیاں بجتی چلی گئیں۔ اس فوجی جیپ سے اترنے والا کرنل تھا۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا اور برآمدے سے گزر کر راہداری میں ہو لیا۔ پھر وہ راہداری کے کمرے کے دروازے کے پاس رکا اور کھلے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اردلی نے دروازہ بند کر دیا۔ میجر اشوک کو بلاؤ، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باہر موجود ہیں سر، اردلی نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی ایک 35-40 سالہ آدمی اندر آیا اور سیلوٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس سیریزم پر میجر کی وردی تھی اور چہرے سے وہ سہدگیر لگتا تھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کرنل نے گراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایمرجنسی سر، مینیجر نے ایڑیاں بجا کر جواب دیا۔ وہی پوچھ رہا ہوں کرنل کرایا۔ جنوبی سرحدی علاقے میں کچھ لوگوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے سر، میجر نے جلدی سے کہا اور کرنل چونک پڑا۔ گوریلے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سر، میجر نے کہا۔ ان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پکڑے جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہ کون ہے۔ کتنے ہیں؟ کرنل نے پوچھا۔ 3 سے 6 تک، مینیجر نے جواب دیا۔ گویا تم لوگوں کو تعداد کا بھی علم نہیں؟ یس سر، اور اس کی وجہ تاریخی ہے۔ ان لوگوں نے کوئی کارروائی کی ہے؟ نو سر، ان لوگوں نے ایک راؤنڈ بھی فائر نہیں کیا اور اسی پر مجھے حیرت ہے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو میجر اشوک؟ کرنل نے پوچھا۔ یس سر، میجر اشوک نے کہا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ گوریلے نہیں بلکہ جاسوس ہیں، سیکرٹ ایجنٹ یا چھاتا بردار۔ گڈ، کرنل نے کہا۔ اور یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں تم ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو میجر اشوک؟ یس سر، میجر اشوک نے جلدی سے ہاں کہا۔ ان لوگوں کے گرد اس طرح سے گھیرا ڈالو کہ یہ بچ کر نہ نکل سکے۔ میں نے کتے بھی روانہ کر دیے ہیں سر، میجر اشوک نے کہا، اور ہیلی کاپٹر بھی، تاکہ وہ بری طرح سے ان کو گھیرے میں لا سکے۔ ٹھیک ہے، کرنل نے کہا۔ ان کی موجودگی کی اطلاع کیسے ملی؟ رات کو گشت کرنے والی پارٹی نے ان لوگوں کو ٹوکا تھا، میجر اشوک نے کہا۔ جواباً ان لوگوں نے دوڑ لگا دی اور ایک ہی لمحے میں وہ ان کی نگاہوں سے غائب ہو گئے، جس پر ان لوگوں نے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دی۔ ان لوگوں نے فائرنگ کیوں نہیں کی؟ کرنل گرایا۔ وہ نو مین لینڈ والے حصے میں تھے سر۔ ہاں، کرنل ہنکارا بھر کر سوچنے لگا۔ میں نے حکم دیا ہے کہ ہیلی کاپٹروں سے سرچ لائٹ ڈال کر ان کو تلاش کیا جائے، میجر اشوک نے کہا۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، کرنل نے کہا۔ ان لوگوں کا پکڑا جانا ضروری ہے، جانے وہ کون ہے، کس ملک سے ان کا تعلق ہے اور وہ کن خطرناک مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پڑوسی ملک کے دہشت گرد ہوں۔ یس سر، میجر اشوک نے کہا۔ وہ اب اس جگہ سے کتنی دور ہیں؟ دریا کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ سرکنڈوں کی جھاڑیوں والے حصے میں، میجر اشوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر تو اس جگہ تم ان کو آسانی سے گھیر کر پکڑ سکتے ہو، کرنل نے کہا۔ اسی لیے میں نے سرچ لائٹ کے ذریعے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے جناب۔ اس کے علاوہ یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ یس سر، میجر اشوک نے کہا۔ ان کے پکڑے جانے کے بعد تعداد بھی معلوم ہو جائے گی سر، اور اگر نہ پکڑے گئے تو؟ کرنل نے اسے گھور کر کہا۔ نہ پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر۔ کیوں؟ کیا وہ ترنے والا ہے میجر اشوک؟ سر، رات کی تاریکی میں اگر وہ پکڑے نہیں جاتے تو میجر اشوک نے کہا 2-2.5 گھنٹے بعد دن نکل آئے گا اور دن کی روشنی میں وہ آسانی سے پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ میلوں دور تک چھپنے کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ آہاں، کرنل نے ہنکارا بھرا۔ میرا خیال ہے جناب کہ یہ پڑوسی ملک کے دہشت گرد ہیں۔ اس خیال کی وجہ کرنل نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے ان کی ماہی گیری کی لانچیں اور ایک گن بوٹ جو پکڑ رکھی ہے، مطلب واضح کرو، کرنل نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ انتقامی کارروائی کرنے کے لیے یہاں داخل ہوئے ہوں، میجر اشوک نے کہا۔ اور وہ تہذیب کاری؟ نہیں، ابھی اس طرح مت سوچو، پہلے انہیں پکڑ جانے دو، پھر نتائج اخذ کرتے رہنا، کرنل نے میجر اشوک کی بات کاٹ کر کہا، اور وہ یس سر کہہ کر رہ گیا۔ وہ لوگ کس وقت پہنچیں گے؟ ان 3 افراد میں سے ایک نے پوچھا۔ 10 بجے کا وقت دیا ہے ان لوگوں نے، دوسرے نے کہا۔ میسیج تم نے نوٹ کیا تھا مسٹر گپتا؟ تیسرے فرد نے پہلے سے پوچھا۔ جی ہاں، گیتا نے کہا، اور میں نے اس لمحے مسٹر پران کو بتا دیا تھا، اور میں نے تمہیں مطلع کر دیا تھا مسٹر لوبیا، پران نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 8 بجے یہاں سے چلنا چاہیے، لوبیا نے پران کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کیونکہ ان کے لیے سیٹوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا، پران نے کہا۔ تعداد کتنی ہے؟ لوبیا نے پوچھا۔ 5 بتایا گیا ہے، پران نے بتایا۔ ہاں، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ یہاں کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں مسٹر لوبیا؟ پران نے پوچھا۔ بھگوان جانے، لوبیا نے کہا۔ کوئی اندازہ تو ہوگا، پران نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ تہذیب کاری کے لیے آ رہے ہیں، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا ان لوگوں کو؟ اندرونی حلفشار پھیلے گا تو گوریلوں کو اس سے فائدہ ہوگا، لوبیا نے کہا۔ اور یہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی ملک ان گوریلوں کی کتنی تعداد مدد کرتا ہے؟ اگر وہ مدد نہ کرتے تو ہماری حکومت ان کو کبھی کا ختم کر ڈالے۔ امداد تو دوسرے ملک بھی دیتے ہیں مسٹر لوبیا، پران نے کہا۔ ہاں، مگر مفاد اسی پڑوسی ملک کا زیادہ ہے۔ بہرحال، پران نے کہا، آپ کا خیال ٹھیک ہے، ہم 8 بجے یہاں سے چل پڑیں گے اور 9 بجے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ تم سیٹیں بک کروا لینا، لوبیا نے پران سے کہا۔ اور میں ان کو لینے کے لیے آگے چلا جاؤں گا اور گپتا میرے ساتھ جائے گا۔
ٹھیک ہے، پران نے کہا، اور گاڑی کون سی لی جائے گی؟ وین نکالی جائے گی، لوبیا نے کہا۔ وہی جو کل مارکیٹ سے چوری کی گئی ہے؟ ہاں۔ لوبیا نے کہا، تم نے نمبر بدل ڈالے یا نہیں؟ رات کو ہی بدل ڈالے تھے، پران نے کہا۔ کیوں گپتا؟ جی ہاں، رات کو ہی سب کچھ تیار کر لیا گیا تھا، گپتا نے کہا۔ گڈ۔ چائے وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چند لمحے بعد گپتا نے پوچھا۔ گھر تمہارا ہے گپتا، اب چاہو چائے پلا دو، چاہے ناشتہ کروا دو، پران نے کہا، اور وہ تینوں ہنس پڑے۔ پھر گپتا نے کہا، پہلے چائے پی لی جائے، اتنی دیر میں ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ تمہاری پتنی تو گئی ہوئی ہے، پھر ناشتہ کون بنائے گا؟ نوکرانی، گپتا نے کہا، میں نے اسے ہدایت دے رکھی ہے۔ گڈ، پران نے کہا۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، چونکہ اس وقت جب پیالیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی تھی، بے ساختہ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور چونک پڑے۔ دروازے سے ایک جوان عورت اندر داخل ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں اسٹیل کی ٹرے تھی جس میں چائے کا سامان تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور ان سب کو چائے بنا کر دی، پھر خالی ٹرے اٹھا کر واپس لوٹ گئی۔ گپتا، نوکرانی کے جانے کے بعد لوبیا نے کہا، تو بہت سور ہے۔ میں سمجھا نہیں، گپتا نے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ نوکرانی کب سے ہے؟ 2 ہفتے سے۔ کیوں؟ اسے کس نے ملازم رکھا؟ ملازم؟ گپتا نے پھر ہنس کر کہا، میری بیوی نے۔ کیوں؟ جھوٹ مت بولو گپتا، بات سچ ہے، ملازم بیوی نے رکھا، لیکن معاملہ دوسرا ہے۔ وہ کیا؟ اس کا باپ میرا دوست ہے، اس نے اسے کہیں گھریلو ملازمت دلوانے کے لیے کہا۔ میں نے اسے بات کی اور اسے سمجھا کر اپنے گھر بھیج دیا، تاکہ بیوی سے جا کر ملازمت کے لیے کہنا اور کچھ رونا دھونا، اپنی غریبی ظاہر کرنا۔ بس چونکہ ہمیں ملازمت کی ضرورت تھی، اس لیے جب روما نے میری بیوی کے پاس آ کر حسب ہدایت ڈرامہ کیا تو اس نے اسے ملازم رکھ لیا، کہ تنہا پر 200 روپے اور ایک وقت کے کھانے پر۔ اور تم اسے کیا دیتے ہو؟ میں؟ گپتا ہنسا، پھر بولا، یار آپ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، بولو جلدی بولو۔ لوبیا کرایا۔ 800 روپے، اس طرح اسے 1000 پڑ جاتے ہیں۔ گڈ۔ اس کے بعد 2 لوگ ناشتے میں مشغول ہو گئے، پھر 8:30 بجے ہی چل پڑے۔ ویگن لوبیا ہی اسٹیئر کر رہا تھا، پھر انہوں نے ان کو اسٹیشن پر اتار دیا اور خود آگے بڑھ گئے۔ گپتا نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ لوبیا کے ہونٹوں میں لگائی، دوسری اپنے ہونٹوں میں لگا کر باری باری سلگایا، ایک کش لے کر بولا، ہمیں اس کام کا معاوضہ کتنا ملے گا مسٹر لوبیا؟ 50,000 روپے، لوبیا نے کہا۔ میری سمجھ میں صرف ایک بات نہیں آ رہی، گپتا نے کہا، اور وہ یہ کہ تم لوگ بغیر ہماری مدد کے بھی سرحد عبور کر سکتے تھے، پھر ہمیں کیوں مطلع کیا؟ شاید وہ ہمارے بغیر دشواری محسوس کر رہے ہوں۔ کیسی دشواری؟ گپتا نے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کاغذات دکھائے بغیر گاڑی کی ٹکٹ نہیں مل سکتے؟ معلوم ہے، مگر اس سے کیا ہوتا؟ یہ کہ ان کے پاس اول تو کاغذات ہوں گے ہی نہیں، اور اگر ہوتے تو جعلی ہوں گے، اور جعلی کاغذات ٹکٹ لیتے ہوئے پکڑے جا سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ گپتا نے پوچھا۔ کمپیوٹر، لوبیا نے کہا۔ ٹکٹ والی کمرے میں کمپیوٹر موجود ہے، لہٰذا جیسے کاغذات چیکنگ کے لیے ان میں رکھے جائیں گے، وہ فوراً اصلی نقلی کے بارے میں بتا دیں گے۔ ممکن ہے ان لوگوں کو اس بارے میں سنگن مل گئی ہو۔ تو یہ بات ہے؟ ہاں، لوبیا نے کہا، مگر لوبیا، اس میں ایک خطرہ ہے۔ وہ کیا؟ اگر وہ پکڑے گئے تو ٹکٹ چیک ہوں گے، اور اس طرح جس کے کاغذات ٹکٹ لیے گئے ہوں گے وہ سامنے آ جائے گا، اور پھر ہم سب پکڑے جائیں گے۔ نہیں، میں احمق نہیں ہوں گپتا، لوبیا اس کی بات کاٹ کر بولا، میں نے مختلف اور جعلی پتوں سے کئی سیٹیں اصلی کاغذات بنوا رکھے ہیں۔ او، تو یہ بات ہے، گپتا نے کہا۔ جب بھی میں کہوں کہ تم مطمئن کیوں ہو؟ لو، ہم پہنچ گئے، لوبیا نے کہا، اور ویگن ایک طرف کر کے روک دی اور وہ بند کر کے اتر گئے۔ یہ شہر کا آخری حصہ تھا، اور جہاں ان لوگوں نے گاڑی روکی تھی ایک بازار تھا۔ یہاں خاصی تعداد تھی دکانوں کی، اور یہ سب دکانیں جدید طرز کی بنی ہوئی تھی۔ اس وقت یہاں خریداروں کا رش تھا۔ ان کو پہچانوں گی کیسے؟ گپتا نے کہا۔ وہ مجھے پہچانیں گے، لوبیا نے کہا، اسی لیے میں نے سیاہ سوٹ کے ساتھ سرخ قمیض پہنی ہے، یہ نشانی ہے ان کے لیے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دونوں وہاں اس طرح ٹہلنے لگے جیسے کچھ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ کچھ خریداری بھی کی، مگر ان کی نگاہیں اپنے مطلوبہ افراد کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر جب 10:30 کا وقت ہو گیا تو وہ رک گئے۔ اب کیا کریں؟ گپتا نے کہا۔ واپس چلو، لوبیا نے کہا، اور وہ ویگن کی طرف پلٹ پڑے۔ پھر جیسے ہی لوبیا نے ویگن کا دروازہ کھولا، ادھر ادھر سے 3 آدمی نے نکل کر انہیں گھیر لیا۔ وہ چونک کر پلٹے اور ساکت رہ گئے۔ سادہ لباس والوں کے ہاتھ میں ریوالور دبے ہوئے تھے، اور ان کی نالوں کا رخ انہی دونوں کی سینوں کی طرف تھا۔ ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ آؤ، اس طرف ہم اپنا بچاؤ کر سکیں گے، عمران نے کہا، اور صفدر اور جولیا کو اشارہ کرتا ہوا سرکنڈے کی جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ ان دونوں نے اس کی تقلید کی۔ پانی پر تیرنے والا سرچ لائٹ کا ہالہ اب کنارے کے سر پر رینگ رہا تھا۔ پھر 1 سے 2، 2 سے 3 ہالے ہو گئے۔ اب وہ ایک ایک کر کے جھاڑی اور درخت اور دور تک پھیلے ہوئے گھاس پھوس کو روشن کر رہے تھے۔ برے پھنسے عمران، جولیا نے کہا۔ ہاں، صفدر نے تائید کرتے ہوئے کہا، کتوں کی بھونکنے کا شور اب بھی آ گیا، اور شاید ہمارے بچاؤ کے سارے راستے بند۔ بس، عمران گرایا، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بچاؤ کیسے ہوگا عمران؟ جولیا نے کہا۔ میرے ذہن میں بچاؤ کا راستہ ہے، عمران نے کہا۔ جیسے ہی سرچ لائٹ کی روشنی کے حالے آگے بڑھے، ہمیں دریا کے کنارے کی طرف بڑھنا ہے۔ کیا دریا میں اترنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جولیا نے کہا، اگر زیادہ گہرا ہوا تو؟ میری معلومات کے مطابق اس دریا کی گہرائی زیادہ نہیں، عمران نے کہا۔ ویسے بھی سرکنڈوں کی جھاڑیوں جہاں دیکھو وہاں دریا زیادہ گہرا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے دریا تو خودکار ہوتے ہیں یا پھر آبپاشی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ارے، جولیا کے منہ سے نکلا، اور وہ دریا کے کنارے کی طرف بڑھنے لگی، کیونکہ روشنی کے حالے اب آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئے۔ اب آگے پانی ہی پانی تھا۔ اگر ان لوگوں نے سرکنڈوں کا سہارا نہ لیا ہوا ہوتا تو اب تک پانی میں پہنچ چکے ہوتے۔ عمران نے اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا، بھیگنے والا سامان واٹر پروف تھیلوں میں رکھ لو۔ کیا ریوالور بھی؟ جولیا نے پوچھا۔
ہاں، عمران نے اس بات میں جواب دیا اور وہ لوگ ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ صفدر نے تھیلا دوبارہ کمر پر لٹکاتے ہوئے کہا، اگر مقابلہ کرنا پڑ گیا تو ہم نہتے ہوں گے، دیکھتے رہو۔ عمران نے کہا اور خاموش ہو کر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سننے لگا، لیکن آوازیں سننے کی نوبت نہیں آئی۔ دھپ 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 کئی کتے کھلی جگہ میں آ کر کودے، یہاں گھاس پھوس پھیلا ہوا تھا، آؤ جلدی کرو۔ عمران نے کہا، بغیر آواز پیدا کیے پانی میں اتر۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا اور وہ بڑی تیزی سے لیکن آہٹ یا کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر پانی میں اتر گئے۔ پانی واقعی گہرا نہیں تھا۔ پانی کے اندر زمین پر پیر رکھ کر کھڑے ہونے پر پانی کی سطح ان کی کمر تک آئی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑو اور آگے چلے آؤ، عمران نے کہا۔ جولیا نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور صفدر نے جولیا کا وہ پانی میں آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھنے لگے۔ وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور سرکنڈوں کی جھاڑی انہیں آڑ میں لے رکھا تھا۔ فضا میں پرواز کرنے والی ہیلی کاپٹروں سے ڈالی جانے والی روشنی نے رمسا نکال رکھا تھا۔ اب ان کی تعداد 8-10 کے لگ بھگ تھی۔ جھاڑیاں اور درخت ہی نہیں، پانی کی سطح پر بھی کئی دائرے تیر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف بھی آتے تھے مگر ارد گرد پھیلی ہوئی سرکنڈے کی جھاڑیاں ان کی محافظ بنی ہوئی تھی۔ آہستگی سے سوکھا ہوا سرکنڈا کاٹ لو، عمران نے کہا، اور 2 فٹ کے قریب ٹکڑا اس طرح صاف کر لو کہ وہ نلکی کا کام دے سکے۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا۔ پھر رک کر انہوں نے ٹٹول کر سوکھے ہوئے سرکنڈے کی 2 فٹ لمبی نلکیاں بنا کر ہاتھ میں لے لی۔ وہ ان نلکیوں کا استعمال سمجھ گئے تھے، اس لیے عمران سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ہیلی کاپٹر چکراتے رہے کہ کتے زمین کی سطح پر ان کو دیوانہ وار تلاش کرتے رہے۔ کبھی کبھی فائرنگ کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ وہ کتوں اور فوجیوں سے 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر پانی میں کھڑے آئندہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پھوٹنے لگی اجالا آہستہ آہستہ تاریکی کو نگلنے لگا۔ مشرقی افق پر سرخ لہریں ہلکے ہلکے روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے بادلوں کی اور سے جھانکا اور اس لمحے وہ چونک پڑے۔ جس جگہ وہ پانی میں کھڑے تھے اسی جگہ عقب میں آہٹ سنائی دی، پھر جھاڑیاں کھڑکھڑانے لگے، اسی طرح جیسے کوئی اس طرف آ رہا ہو۔ عمران نے غور سے اسی طرف دیکھنے لگا۔ کافی دور کچھ دھبے سے نظر آ رہے تھے، 1-2 ٹانگیں نظر آئیں، آنے والے فوجی ہو سکتے تھے۔ ڈاؤن، عمران نے سرگوشی کی، پھر سرکنڈے کی نلکی پکڑ کر اس کا پانی اسے منہ میں دبا لیا اور منہ آسمان کی طرف کر کے پانی میں اتر گیا۔ صفدر اور جولیا نے اس کی تقلید کی۔ اب وہاں پانی کی سطح پر کوئی جاندار نہیں تھا۔ فوراً ہی ایک کے بعد ایک 4-5 فوجی دریا کے کنارے پر نظر آئے۔ پھر کتے بھی وہاں آن پہنچے۔ وہ اپنی لمبی لمبی زبانیں نکالے ہانپ رہے تھے۔ ان کے سرخ آنکھیں بھوکے درندوں کی طرح چمک رہی تھی۔ جبڑے اس طرح گھل اور بند ہو رہے تھے جیسے وہ شکار کی ہڈیاں چبا رہے ہوں اور اسے بھنبوڑ رہے ہوں۔ آخر وہ گئے کہاں؟ ایک فوجی بڑبڑایا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اس طرف نہیں آئے، دوسرے فوجی نے کہا۔ لیکن کتے، پہلے نے کہا، اگر وہ اس طرف نہیں آئے تو کتوں نے ہم لوگوں کی رہنمائی اس جگہ تک کیوں کی ہے؟ بولو۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وہ لوگ دریا پار کر گئے ہوں۔ تیسرے فوجی نے کہا، کیونکہ یہاں سے آگے کوئی سراغ نہیں، وہ اگر دریا پار کر گئے ہیں تو دوسرے کنارے پر ان کا سراغ مل سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہمیں ادھر اطلاع کر دینی چاہیے، اطلاع کی جا چکی ہے۔ چوتھا بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ تیر کر آگے نکل گئے ہوں؟ کسی نے کہا، اور وہ سبھی اس طرح چونک پڑے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اس طرف شاید ہی کسی کا دھیان گیا ہوگا۔ ہشت، ایک نے کہا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا مطلب؟ کوئی بولا تھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر وہ تیر کر آگے گئے ہوتے تو ہمیں بے شک نظر نہ آتے، مگر کیا ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے افراد بھی انہیں اندھے ہیں؟ یہ وہ ان کو بھی تیرتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ پاگل ہو گئے ہو کہنے والے نے کہا اور وہ سر ہلانے لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر کسی نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آخر گئے کہاں؟ زمین کے اندر یا آسمان کے اوپر؟ یہی معلوم ہوتا تو ان کو پکڑ نہ لیتے۔ کسی نے کہا، آؤ چلو، وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا جھاڑ کھانا پڑے گا۔ چلو، کسی نے کہا، اور وہ کتوں کی زنجیریں پکڑے ان کو کھینچتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی اسی پر توجہ نہیں دی کہ کتے ان کے ہاتھوں سے زنجیر کھینچنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ وہ کسی پر جبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو شاید ان کو معلوم ہو جاتا کہ کتے بے قرار کیوں اور کس لیے ہیں۔ عمران نے اپنا سر پانی سے اس حد تک باہر نکال لیا کہ منہ تک کا حصہ پانی کی سطح سے اوپر تھا اور بقیہ پانی کے اندر۔ اس طرح وہ ان کے درمیان ہونے والے گفتگو سنتا رہا۔ کتے بار بار زنجیریں مڑوا کر اسی پر جھپٹنے کی کوشش کرتے رہے جن کو وہ کھینچتے ہوئے واپس لے گئے۔ عمران کا اشارہ پا کر صفدر اور جولیا کھڑے ہو گئے۔ پانی صاف ہی تھا اور کیچڑ تھی تو وہ بھی تہہ میں تھی، اس لیے ان کے لباس بھیگنے کے باوجود صاف ہی رہے۔ عمران، صفدر اور جولیا نے دائیں بائیں دیکھا، پھر ایک طویل سانس لینے کے بعد آسمان پر تیرتے ہوئے ہیلی کاپٹروں کو دیکھا اور جولیا بولی، ان فضائی دشمنوں کا کیا ہوگا؟ فی الحال کنارے پر اگی ہوئی جھاڑیاں ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، عمران نے کہا، کیونکہ یہ ابھی ٹلنے والے نہیں۔ شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ 5-6 میل ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ ویسے صحیح پتہ نقشہ دیکھنے کے بعد چلے گا، فی الحال آگے بڑھو، جھاڑیوں کی آڑ سے باہر ہوئے بغیر۔ دل بہت بے قرار ہے۔ اچھا، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آہ میرا دل، یہ بخار کب سے چڑھا؟ جب سے اسے دیکھا ہے۔ ارے تو وہ کوئی رقاصہ ہے؟ ہاں، ہر عورت ایک رقاصہ ہے، وہ اپنے شباب کی لے پر رقص کرتی ہے اور دوسروں کو رقص کراتی ہے، وہ بھی ایسی ہے۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ اور بس آگے کچھ مت کہنا ورنہ رات کی تاریکی بدصورت ہو جائے گی۔ چاند قطب شمالی پر چلا جائے گا اور ستارے پگھل پگھل کر آئس کریم بن جائیں گے۔ چلو، جولیا نے کہا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔
وہ اسی طرح چل رہے تھے کہ پانی کی آواز یا اس کے بہاؤ میں کسی نئی لہر کا اضافہ نہ ہو۔ ہیلی کاپٹر ابھی فضا میں چکرا رہے تھے، البتہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں کسی اور سمت سے سنائی دے رہی تھی اور وہ بہت دور کی تھی۔ اب خطرہ صرف ہیلی کاپٹروں سے تھا۔ اگر ہیلی کاپٹر آگے بڑھ جاتے تو وہ تیزی سے سفر جاری رکھ سکتے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہیلی کاپٹروں کو خاص طور پر اس جگہ پرواز کرنے کا حکم ملا تھا، کیونکہ وہ دور دور کا چکر کاٹ کر پھر اسی حصے پر آ کر معلق ہو جاتے۔ خاص طور پر ایک ہیلی کاپٹر دریا کے اس حصے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ کیا انہیں شبہ ہو گیا ہے؟ عمران نے سوچا تھا۔ عمران صاحب، صفدر نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی کا شبہ ہو گیا ہے۔ اس خیال کی وجہ ایک ہیلی کاپٹر مسلسل اسی حصے پر پرواز کر رہا ہے، جبکہ دوسرے دو دور دور ہو کر چکر کاٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، عمران بڑبڑایا، لیکن ہم اپنے خیال کی تصدیق یا تردید حاصل نہیں کر سکتے، جولیا نے کہا اور دور جاتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے۔ عمران نے ہنکارا بھرا۔ بات سوچنے والی تھی کہ اگر ہیلی کاپٹر کو ان کی جہاں موجودگی کا شبہ ہو گیا تھا تو یہ بات خطرناک تھی۔ اس صورت میں وہ فوجیوں کو دوبارہ یہاں آنے کی دعوت دے سکتے تھے، اور اگر فوجی دوبارہ یہاں آتے تو کنارے کے اوپر ہی نہیں، دریا کا ایک ایک چپا بھی چھان ڈالتے، اور یہ ہر طرح سے ان کے لیے خطرناک ہوتا۔ کیا سوچنے لگے عمران؟ جولیا نے پوچھا، کیونکہ وہ لوگ چلتے چلتے ایک گھنی جھاڑی میں رک گئے۔ یہ ایسی جھاڑی تھی کہ اس کے اوپر کنارے پر اگنے والی درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، اور یہ ٹہنیاں پانی کی سطح سے کچھ ہی اونچی تھیں۔ ارے وہ کیا؟ ایک بیک عمران کے بولنے سے پہلے صفدر ہی بول پڑا، اور وہ چونک کر اشارے کی سمت دیکھنے لگا۔ ارے! جولیا کے منہ سے نکلا، دور دریا کے دوسرے رخ سے ایک موٹر بوٹ بڑی تیزی سے اسی سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ یہ تو موٹر بوٹ ہے، صفدر کے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی ان لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، جولیا نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی لگ رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ریوالور نکال لو، عمران نے کہا۔ نگاہیں قریب آتی موٹر بوٹ پر جمی تھیں اور وہ اب اسے صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ موٹر بوٹ کے اگلے حصے پر مشین گن لگی تھی، جبکہ اس کے دائیں بائیں سمت عرصے پر بھی مسلح فوجی موجود تھے۔ موٹر بوٹ تیزی سے اسی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے ریوالور نکال لیے۔ واٹر پروف تھیلے تھے، اس لیے ریوالور اور تھیلوں میں موجود سامان سے کوئی بھی چیز خراب نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ریوالوروں کو اچھی طرح لوڈ کر رکھا تھا اور ان پر سائلنسر لگے ہوئے تھے۔ موٹر بوٹ ان کے سامنے سے گزری چلی گئی اور پانی کا ایک تیز ریلا ان کے جسموں سے ٹکرا کر ان کو لڑکھڑا گیا۔ یہ تو ہمیں ہی تلاش کر رہے ہیں، جولیا کے منہ سے نکلا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گشت پر نکلے ہوں۔ فی الحال تو دونوں ہی باتیں ممکن ہیں، عمران نے کہا۔ موٹر بوٹ اب کافی دور جا چکی ہے۔ وہ پلٹے اور آگے بڑھے ہی تھے کہ چونک پڑے، ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ صرف چند گز کے فاصلے پر ایک فوجی بیمار ایک ہونہار کتے کے موجود تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے پہنچا تھا کہ ان کو آہٹ بھی نہ مل سکی۔ وہ سکتے میں رہ گئے۔ فوجی کی اسٹین گن کی نال انہی کی طرف تھی، انگلی ٹریگر پر، اور وہ بڑے غور سے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفاتن چیخنے کی آواز میں فوجی کا منہ کھلا، ساتھ ہی اسٹین گن حرکت میں آئی، لیکن اس سے پہلے کہ آواز اس کے منہ سے نکلتی عمران کے ریوالور سے شعلہ سا نکلا تھا۔ دوسرے لمحے فوجی آواز نکالے یا فائرنگ کیے بغیر پانی میں اوندا گر گیا۔ گولی اس کی سینے پر پڑی، دوسری گولی نے کتے کا بھیجا اڑا کر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سطح پر نظر آتے رہے، پھر پانی میں ڈوب گئے۔ برا ہوا، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ چند منٹ بعد لاشیں اوپر آ جائیں گی اور انہیں تیرتا ہوا دیکھ لیا جائے گا، جس کے بعد یہ یقین کر لینا ان کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا کہ ہم یہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد عمران خاموش ہو گئے، جملہ پورا نہیں کیا تھا۔ پھر کیا تم خود نہیں سوچ سکتی؟ عمران نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے وہ پھر چونک پڑے۔ ایک موٹر بوٹ اور آتی نظر آ رہی تھی، اس کا رخ بھی انہی کی سمت تھا، اس کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ وہ ان کے قریب پہنچی تھی کہ مرنے والے فوجی کی لاش آہستہ آہستہ سطح پر تیرنے لگی اور ان کے دل دھڑک اٹھے۔ موٹر بوٹ ٹھیک اس وقت ان کے پاس پہنچی جب فوجی کی نصف لاش پانی کی سطح پر نظر آنے لگی۔ موٹر بوٹ اچانک ایک جھکولا کھا کر رک گئی، پھر وہ بیک وقت فوجی کی لاش کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے، موت کے پسینے کے قطرے۔ دشمن ان کے قریب تھا، بے حد قریب۔ بس چند لمحوں کی دیر تھی، اس کے بعد وہ چوہوں کی طرح پکڑ لیے جاتے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا اسے سوچ کر ہی وہ لرز گئے۔ اب کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ دیکھتی رہو، عمران نے سرگوشی کی۔ ریوالور واپس تھیلے میں ڈال دو، جلدی کرو۔ مگر جولیا نے کہنا چاہا۔ بحث مت کرو، عمران گرایا۔ جولیا کے منہ سے نکلا اور اس نے ریوالور تھیلے میں ڈال لیا۔ اس طرح ہم نہتے ہو گئے، صفدر نے کہا۔ خاموش رہو، عمران نے کہا۔ وہ فوجیوں کو گھور رہا تھا جو مردہ فوجی کی لاش کو بورڈ پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر چند لمحے بعد ورشے پر پہنچ جانے والی لاش کو گھورتے رہے۔ پھر میجر کی وردی والے فوجی نے کچھ کہا اور مشین گن بردار نے مشین گن کا رخ ان کی سمت کیا اور ٹرائگر دبا دیا۔ فضا میں مشین گن کی کرہت آواز گونجی اور گولیوں کی باڑ ان سے 2-3 گز دور پڑی۔ فضا میں سرکنڈے پتے اور درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر اچھلی اور پانی میں گر پڑی۔ مشین گن کا دوسرا بس سیدھا ان کی سینے کی طرف آیا۔ دوسرے لمحے ایک ایک کر کے وہ پانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ کمرے میں موجود 6 افراد سے سامنے کھڑے ہوئے فوجی وردی میں ملبوس بریگیڈیئر نے پوچھا۔ اسرائیل سے ہدایت آنے والی ہے، کرنل کی وردی والے نے کہا۔ مگر کب تک؟ 2-3 دن لگ جائیں گے، لیکن پھر میری حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ جو طیارے آپ کے ملک سے یہاں آئے وہ فوراً واپس چلے جائیں۔ مگر کیوں؟ کرنل نے چونک کر کہا۔ آپ لوگوں کا مشن ڈیوڈ اسٹار ناکام ہو چکا ہے، بریگیڈیئر نے کہا۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے۔
اور اس ناکامی نے ہماری حکومت کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں. کیا میں وہ خطرات جان سکتا ہوں؟ یہی کیا کم ہے کہ اگر کسی غیر ملکی جاسوس کی نگاہ ان تیاروں پر پڑ گئی تو سارا راز افشا ہو جائے گا اور ہمیں جواب دہی مشکل ہو جائے گی. یہ خطرہ تو پہلے بھی موجود تھا مگر اب زیادہ ہے، بریگیڈیئر نے کہا، اور اس کی وجہ تمہاری مشن ڈیوڈ اسٹار کی ناکامی ہے، تمہارے آدمیوں کی نااہلی ہے. اس ناکامی سے ایٹمی طاقت پر بمباری کے مشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا سر. کرنل نے کہا، ہم صرف احکامات کے منتظر ہیں. جیسے ہی اسرائیل سے ہدایت ملی ہم آپ کے دشمن پڑوسی ملک کی ایٹمی تنصیبات اور مراکز پر حملہ کر دیں گے. مگر اب میری حکومت یہ نہیں چاہتی. اس کی وجہ؟ کرنل نے پوچھا. کیا ہم اس کی پابند ہیں کہ وجہ بھی آپ لوگوں کو بتلائیں؟ بریگیڈیئر کرنل اور اس کے ساتھیوں کو گھور کر بولا. حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے بریگیڈیئر سر. کرنل نے کہا، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں پورے اتریں گے؟ یہ صلاحیت ان میں ہے. ہاں، بریگیڈیئر نے کہا، ہماری سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی 2 منٹ کے اندر اندر وہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں گے. کرنل شیفرڈ، میرے خیال سے آپ کی انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس نے غلط رپورٹ دی ہے. کرنل شیفرڈ نے مکاری سے کہا، آپ کے دشمن پڑوسی ملک میں اس قسم کی کوئی صلاحیت نہیں اور اسے حاصل کرنے میں اسے 10 سال لگیں گے. نہیں کرنل، ایسی بات نہیں. بریگیڈیئر نے کہا، اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو ہم یہ پلان ہی نہ بناتے. کیا مطلب؟ ہماری سیکرٹ سروس اور جاسوسی کے دوسرے محکموں کی رپورٹیں یہی ہیں کہ وہ لوگ جوابی کارروائی ہرگز نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں. یہ غلط ہے. ہماری سیکرٹ سروس اور جاسوسی کے محکمے کتنے فعال ہیں یہ آپ جانتے ہیں سر، لہٰذا ان کی رپورٹوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. مگر میری حکومت اب اس مشن میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتی. بریگیڈیئر نے کہا، اپنی حکومت کا اس سے مطلع کر دو. یقیناً کرنا پڑے گا. کرنل نے کہا، اور 2 دن کے اندر اندر سارے طیارے واپس چلے جائیں. ایک بات کہوں سر؟ کرنل نے کہا. کہو. بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے. کیا مطلب؟ بریگیڈیئر چونک کر بولا. آپ کسی اور وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جہاز یہاں سے واپس چلے جائے؟ ارے، بریگیڈیئر کے منہ سے نکلا. اگر اعتماد کریں تو وہ دوسری وجہ بھی بتلا دیں. بریگیڈیئر نے ہنکارا بھرا، پھر چند لمحے سوچا، پھر کہا، جو وجہ ابھی بیان کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. وہ فوراً انتقامی کارروائی کریں گے اور ہماری ساری ایٹمی تنصیبات ان کے طیاروں کی زد میں آ جائیں گی. دوسری وجہ؟ کرنل نے پوچھا. ان کے ملک کی سیکرٹ سروس کے چند خطرناک آدمی تمہارے طیاروں کو تباہ کرنے کے مشن پر اپنے ملک سے روانہ ہو گئے ہیں. کیا؟ کرنل کے منہ سے نکلا. ہاں. بریگیڈیئر نے کہا، اطلاعات کے مطابق وہ 7 آدمی ہیں جو تہذیب کاری کے لیے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. مگر کرنل نے کہا، ان کو اطلاع کیسے ملی کہ یہاں ہمارے کچھ طیارے موجود ہیں اور وہ ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے ہیں؟ تمہارا مشن ڈیوڈ اسٹار فیل ہو گیا اور وہ گرفتار ہو گئے. جو مشن ڈیوڈ اسٹار کو پایہ تکمیل تک پہنچانے وہاں گئے تھے. انہی میں سے کسی نے زبان کھول دی ہوگی. بریگیڈیئر نے کہا، اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. یہ اہم بات ہے. کرنل نے کہا، کیا وہ لوگ آپ کے ملک میں داخل ہو چکے ہیں سر، یا ابھی صرف اطلاع ملی ہے؟ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. ان کا روٹ کون سا ہے سر؟ معلوم ہوا نہیں. آپ کو سرحدوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. سرحدوں کی پوری طرح سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. بریگیڈیئر نے کہا، ایک وہ سرحد عبور کریں گے تو پکڑ لیے جائیں گے. پھر ڈر کس بات کا ہے سر؟ ان میں سے ایک آدمی بے حد خطرناک ہے. کون ہے وہ سر؟ کرنل نے پوچھا. علی عمران. ارے، کرنل شیفرڈ کے منہ سے نکلا. جو واقعی خطرناک ہے بریگیڈیئر سر، مگر اتنا خطرناک بھی نہیں کہ وہ ہمارے طیاروں تک پہنچ جائے اور پھر ان کو تباہ کرنے کا مشن بھی بخوبی مکمل کر لے. ناممکن بات ہے، بالکل ناممکن. لیکن ہماری حکومت کے نزدیک یہ خطرناک ہے کہ اسرائیلی طیارے ہمارے اڈوں پر پائے جائیں. بریگیڈیئر نے کہا، اگر وہ انہیں تباہ نہ بھی کریں، صرف تصور ہی یا فلم ہی بنا کر لے جائیں تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی. سر، کرنل شیفرڈ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جب ہمارے طیارے آپ کے دشمن کی تمام ایٹمی تنصیبات پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دیتے تو کیا اس وقت بدنامی کا یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا؟ کرنل شیفرڈ، تم عمر اور تجربے میں مجھ سے بہت پیچھے ہو. بریگیڈیئر نے کہا، اور کرنل شیفرڈ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اس نے کڑوی کسیلی کولی نگل لی ہو. اسے بریگیڈیئر کی بات ناگوار لگی. آپ کہنا چاہتے ہیں سر؟ کرنل شیفرڈ نے پوچھا. یہی کہ جب انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو انقلاب لانے والے محب وطن اور جن کے خلاف کامیاب کارروائی کی جاتی ہے وہ غدار کہلاتے ہیں. بریگیڈیئر نے کہا، اور اگر انقلاب ناکام ہو جائے تو یہی انقلابی غدار قرار دیے جانے کے بعد دار پر لٹکا دیے جاتے ہیں. یہی سیاست کا اصول ہے. کرنل شیفرڈ، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. کرنل شیفرڈ نے کہا، اگر تم کارروائی کر چکے ہوتے تو کمیونسٹ بلاک اور ہمارے ملک کے حامی سے ایک بہادرانہ اقدام قرار دیتے اور ہماری ہمت اور جرأت کے متعارف ہو جاتے اور وہ یہ بھول جاتے کہ ہم نے اسرائیل کو کارروائی کرنے کے لیے ضروری سہولتیں دی ہیں. بریگیڈیئر نے کہا، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا. کرنل، کیوں؟ کرنل شیفرڈ نے پوچھا. اس لیے کہ انقلاب ناکام ہو گیا. لیکن سر، ہم کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور اس کا آغاز کب ہو سکے گا؟ اسرائیل سے ہدایت آتے ہی. نہیں کرنل شیفرڈ، اب اس پلان کو ختم ہی سمجھو. سر، یہ بات بہت سی سیاسی الجھنیں پیدا کر دے گی. میری حکومت نے ہر بات کا جائزہ لے لیا ہے، بریگیڈیئر نے کہا، اور اس کے بعد ہی تم سے اس کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ نے میری حکومت کا مطلع کیا. وزیر اعظم ہارٹ لائن پر تمہارے وزیر اعظم سے اس سلسلے میں آج گفتگو کرنے والے ہیں. بریگیڈیئر نے کرنل شیفرڈ کو گھورتے ہوئے کہا. ایسی صورت میں ہمیں احکامات ملنے میں دیر نہیں لگے گی اور وہ احکامات تم لوگوں کی واپسی کے بارے میں ہوں گے. بریگیڈیئر نے کہا،
لہٰذا فوری طور پر تم لوگ واپسی کی تیاریاں شروع کر دو. ہدایت آنے کے بعد یہ بھی کر لیا جائے گا سر. واپسی کا حکم اسرائیل سے ملنے کے بعد کتنی دیر میں تم ٹیک آف کر سکو گے کرنل شیفرڈ؟ بریگیڈیئر نے گھوم کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. 24 گھنٹے کے اندر. اگر ابھی سے تیاری کر لو تو احکامات ملنے کے بعد 6 گھنٹے بعد تم پرواز کر سکتے ہو، بریگیڈیئر نے کہا، اور کرنل نے نفی میں سر ہلا کر بولا، تیاریوں میں سارا ایمونیشن لوڈ ہے سر، اور آپ جانتے ہیں اسے تیاروں سے واپس اتارنے اور پیک کرنے میں خاصا وقت لگے گا.